بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستو، آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے شیطان سے انٹرویو۔ دراصل دوستو، یہ ایک شخص اور ابلیس کے درمیان ایک تصوراتی مکالمہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ابلیس سے انٹرویو ممکن ہوتا تو ہر سوال پر اس کا جواب کچھ اس طرح کا ہوتا۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم شیطان کے ان وسوسوں اور ہتھ کنڈوں کا ذکر کریں گے جن کی مدد سے وہ انسانوں کو بڑی آسانی کے ساتھ غلط کاموں کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ چونکہ دوستو یہ موضوع کافی لمبا ہے، اس لیے ہم اسے 4 پارٹس میں تقسیم کر دیں گے اور 4 ویڈیوز میں اس موضوع کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شخص ہے جو شیطان سے مخاطب ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے میرا نام ابلیس ہے، یار سے لوگ مجھے اور اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں۔ شخص پوچھتا ہے اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو، ایک چھوٹی سی بات، اکثر بہن بھائیوں کو شکایت ہے کہ وہ اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی تم نہیں جاتے۔ کمال ہے، تم کہتے ہو میں جاتا نہیں، میں کہتا ہوں میں آتا نہیں۔ شخص پوچھتا ہے دیکھ لو، انٹرویو سے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس کم وقت ہے اور مقابلہ سخت، اب خود ہی ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ شیطان کہتا ہے مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، شاید تم پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ تم نے کہا اعوذ باللہ پڑھنے سے میں جاتا نہیں، میں نے جواب دیا میں آتا نہیں۔ لو سنو، ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ تم نے کسی امیدوار کو انتخابی مہم کے دوران ووٹ مانگتے تو دیکھا ہوگا کہ الیکشن تو تمہارے ہاں ہر روز کا ڈرامہ ہے۔ امیدوار صاحب ٹی پارٹی کے چند ممبروں کو ساتھ لے کر گھر گھر ووٹ مانگتے پھرتے ہیں۔ جو ہی ایک ساتھی کسی گھر کی گھنٹی بجانے لگے، امیدوار صاحب فوراً چونکے، اوہو گھنٹی نہ بجانا، وقت ضائع نہ کرو، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ بولے بادشاہو، اسی طرح تم بھی اپنے ہی آدمی ہو۔ شخص پہلا سوال پوچھتا ہے کیا تم بتانا پسند کرو گے تم مردود کیوں قرار پائے اور یہ بدبختی تمہارے حصے کیسے آئی؟ تمہارا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے امید تو نہیں، مگر ہو سکے تو پورا واقعہ سچ سنانا۔ شیطان کہتا ہے جاؤ، آج تم سے وعدہ کرتا ہوں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ جملہ پہلی دفعہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، ورنہ عدالتوں میں اکثر میرے ساتھی ہاتھوں میں قرآن پکڑ کر روزانہ اس جملے کا ورد کرتے ہیں، مگر تمہاری یہ بات سن کر حیران ہو رہا ہوں کہ پورا واقعہ سچ سنانا۔ شکل و صورت سے تم پڑھے لکھے نظر آتے ہو، مگر لگتا ہے میری کسی برانچ کی تعلیم یافتہ ہو، تو کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ شخص بولا نہیں شیطان، جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تمہیں یقین ہوتا کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے تو ایسا سوال کرنے کی جرت نہ کرتے۔ بیوقوف، اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے کائنات کی سب سے سچی زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورا واقعہ حرف بحرف سنا دیا تھا۔ افسوس آج تک تمہیں فرصت ہی نہ مل سکی کہ تم اس کتاب کو کھول کر دیکھ سکو، پھر میرے ہی کہنے کے مطابق تم نے اسے چمکیلے اور معطر غلاف میں لپیٹ کر اتنی اونچی جگہ پر رکھ دیا کہ جہاں کسی بڑے کا ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے، اور اگر کسی کی گھر اتنی اونچی جگہ نہ ہو اور وہ کسی فوتکی پر اسے کھول کر دیکھ ہی لے تو اس بیچارے کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس میں کیا لکھا ہے۔ ماشاءاللہ، عقیدت ہو تو ایسی۔ ماتم کرو اپنی حالت پر کہ واقع قرآن کا ہے اور سنا میں رہا ہوں، گھبراؤ مت، ترجمہ سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ میں نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی قیامت تک مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا میں بھی لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس کسی نے تیری پیروی کی تو یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں مردود کیوں ٹھہرا۔ مجھے لعنتی اور مردود کہنے والوں، دوسروں کی آنکھ میں پڑا تنکا بھی تمہیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر نظر نہیں آتا؟ کبھی اپنی کرتوتوں پر غور کیا تم نے؟ میں نے تو اللہ کے حکم پر ایک سجدہ نہ کیا تو مجھے شیطان اور لعنتی قرار دے دیا گیا، مگر تمہیں تو اللہ ہر روز 5 مرتبہ سجدے کے لیے بلاتا ہے، مگر تم روزانہ 5 مرتبہ انکار کر دیتے ہو۔ کیا تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟ اور بتاؤ قیامت کے دن تم کتنے بڑے لعنتی قرار پاؤ گے؟ عقل کے اندھو، میں نے اللہ کو چیلنج کیا کہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ یہ قدر کی تم نے اللہ کے چیلنج کی کہ میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا اور مجھے سچا ثابت کرنے میں
چوٹی کا زور لگا رہے ہو؟ تمہارے ہی متعلق اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، ذرا اپنی شکلیں اور اپنے کرتوت دیکھو، کیا اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ کے نائب؟ وہ شخص شیطان سے کہتا ہے تم تو دوسروں کو غصہ دلاتے ہو اور آج خود غصے سے کام رہے ہو، لو پانی پیو، ابھی تو بہت سے سوالات باقی ہیں۔ میرا اگلا سوال، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کے مطابق رمضان میں تمہیں قید کر دیا جاتا ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کیا تم دوران قید بھی کوئی داؤ چلانے کی کوشش کرتے ہو؟ واہ، شیطان کہتا ہے واہ مزہ آ گیا، بڑا دلچسپ سوال کیا ہے تم نے، اس میں شک نہیں کہ رمضان میں واقعی مجھے قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہنستے ہوئے تم لوگ تو قید نہیں ہوتے نا، تم جیسے مہربانوں کے آزاد پھرنے سے رمضان میں بھی میرا کاروبار چلتا رہتا ہے، اور اگر بند بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، بس عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، پورے رمضان کی صرف ایک رات میں ہی نکال دیتے ہو۔ مثال کے طور پر پورا رمضان روزے رکھنے والی نیک پروین جب چاند رات شوق میک اپ کھلے سینے اور لہراتے ہوئے بال کے ساتھ بازار جا کر چوڑی گر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے تو تمہارے گمان بے بھی نہ ہوگا کہ اللہ اس وقت کتنا غضبناک ہوتا ہے، اور میں اس وقت اتنا خوش ہوتا ہوں کہ کیا تمہیں بتاؤں۔ واہ کیا جب سما ہوتا ہے، اس وقت آنکھوں سے زنا، ہاتھوں سے زنا، کانوں سے زنا، زبان سے زنا، اور پاس ہی ان عورتوں کے شوہر باپ یا بھائی کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب الٹی کھوپڑی کے مالک ہو تم لوگ، اگر چوڑی گر کے علاوہ کوئی اس طرح بڑے بازار میں تمہاری بہن بیوی یا بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے تو فائرنگ شروع، بازار بند، لاشوں کے ڈھیر، ہڑتال، مگر اس وقت تمہاری غیرت پتہ نہیں کہاں گئی ہوتی ہے۔ پھر چاند رات ہر گھر گلی محلے اور بازار میں انڈین گانوں کی گونج، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، گلیوں اور بازاروں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی گہما گہمی دیکھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آ جاتی ہے کہ دیکھو ان قرآن حدیث کے جھوٹے دعوے داروں کو، کیا قرآن نہیں کہتا کہ میں تمہارا کھلم کھلا دشمن ہوں؟ کیا حدیث میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہ رمضان میں مجھے قید کر دیا جاتا ہے؟ پھر چاند رات تمہارا اس طرح جشن منانا، اہم کو جب دشمن قید سے اظہار ہوتا ہے تو اس طرح گانے لگا کر خوشیاں مناتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا ہی کب تھا۔ میرے رہائی پر تمہاری خوشی اور استقبال یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہو۔ بہرحال تم لوگوں نے اب تک میرا ساتھ دیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہمارا یہ ساتھ جہنم میں بھی برقرار رہے گا۔ وہ شخص کہتا ہے اللہ جانے لوگ تمہاری دوستی پر کیسے یقین کر لیتے ہیں، تمہارے تو ایک لفظ سے انسان دشمنی کی بو آ رہی ہے، جی تو نہیں چاہتا کہ تم سے مزید کوئی سوال کروں، مگر یہ بتاؤ کوئی ایسا واقعہ جہاں تمہیں بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور تمہارا ہر حربہ ناکام ہو گیا؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ شیطان کی کس سوال نے آپ کو بہت زیادہ حیران کیا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوسرے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔